یہ تو وقت بتائے گا جو صاحب. حسن ایوب, مطلب کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی حکومت ہیں, یو آر دا مین پلر. نمبر گیم آپ کو بتا دی کہ بغیر پیپلز پارٹی کے تو دیر از نو گورنمنٹ. مطلب ٹریجری بینچز کی جو نمبر گیم ہے وہ 71 کا اگر یہ نمبر مائنس ہو جائے تو حکومت تو قائم نہیں رہ سکتی. لیکن خاور گومن صاحب, آپ کو یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی ایکسپیرینس پارلیمانی جماعت ہے. یہ ایکسپیرینس کام ہے نہیں, بہت ایکسپیرینسڈ ہے. یہی پارلیمانی سیاست ہوتی ہے, یہی آپٹکس ہوتے ہیں, یہی ایک روٹنا ہوتا ہے, یہی لوگ بڑے تیز ہو گئے ہیں, لوگ جا کے مناتے ہیں. تو یہ تو دہائیوں سے یہ چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ہمیشہ. اور جو ڈیڈ لاکس ہوتے ہیں, اور ڈیڈ لاک کے اوپر جو ہے نا وہ بظاہر ڈیڈ لاک پھر ختم ہو جاتا ہے, لیکن بیچ میں سے چیز کوئی اور نکل آتی ہے, ایکچوئل جو بیچ میں سے جو لین دین چل رہا ہوتا ہے. تو یہی ایک چیز ہے جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو, کہ جب بیٹھیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. ابھی وہ ان کا شکوہ کیا ہے کہ جی جو چاروں صوبے ہیں ان کی پی ایس ڈی پی ہم سے بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ شیئر کرنے تھے. تو ابھی کون سا بجٹ منظور ہو چکا ہے, ابھی وہ شیئر کر دیں گے اور آپس میں بیٹھ کر پھر جو بھی اس میں نیگوسیشنز وغیرہ ہوگی, یہ پلس مائنس کرنا ہوگا, وہ پلس مائنس کر لیں گے. ڈیفینیٹلی سندھ کے لیے وہ کوئی مزید چنک مانگ رہے ہیں, عوام کی بہتری کے لیے ناراضگی بھی ہے. تو میرے خیال سے اس کو خوشائند قرار دینا چاہیے. چلیں جی, ڈیفرنس آف اوپینین ایک ہوشائند, لیکن میں وہ شازیہ مری صاحبہ کو سن رہا تھا, وہ یہ فرما رہی تھی کہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے نقوی صاحب وہ یہ ہے کہ بجٹ ہر سٹیپ کے اوپر ہمارے ساتھ شیئر ہوگا, ہماری اس کے اوپر تجاویز لی جائیں گی, لیکن کسی بھی موقع کے اوپر ہمارے ساتھ یہ بات چیت نہیں ہوئی. اگر حسن کی بات مان لی جائے تو یہ آپٹکس ہے. جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے وہ بیوقوف لوگ ہیں, بالکل انوسنٹ ہیں, آپ کو جو مرضی نام دے لیں کہ ٹھیک ہے بلاول صاحب نے آ کے ہمیں دکھا دیا کہ جی میں چونکہ گھر جا رہا ہوں اور میں چونکہ بڑا ناخوش ہوں کیونکہ یہ بجٹ غریبوں کے خلاف ہے, لہٰذا جب تک غریب خوش نہیں ہوں گے تو میں بجٹ کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ کیوں اس طرح کے آپٹکس کر رہے ہیں؟ مطلب ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں, بغیر پیپلز پارٹی کے دیر از نو گورنمنٹ. نقوی صاحب دیکھیں, پیپلز پارٹی اس معاملے میں ایک ریئیکٹو فورس ہے نا, ریئیکشن دکھا رہی ہے. اس ایکشن کا جو مسلم لیگ نون نے کیا یا حکومت نے کیا, اور جن لوگوں نے ایکشن کیا وہ پھر کانسیکوینسز سے واقف ہوں گے کہ اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو رد عمل کے طور پہ ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے وہ رد عمل کے لیے تیار ہیں. رد عمل کے لیے تیار کس طرح ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ رد عمل کس حد تک آنا ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو لوزنگ اینڈ پر مسلم لیگ نون سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیونکہ اکثریت پھر صدر پاکستان کے لیے بھی ختم ہوتی ہے, پھر اکثریت چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ختم ہوتی ہے, پھر اکثریت وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے بھی ختم ہوتی ہے, پھر یہ جو 3 گورنر ان کے پاس ہیں اس کے لیے بھی ختم ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ اتنا سادہ نظر ہے جتنا نظر آ رہا ہے. جی آپ کی نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی لوزنگ اینڈ پہ ہوگی, یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے, سب کو یہی سمجھ آ رہی ہے. وہ سارے وہی کہہ رہے ہیں, وہ بدامی صاحب بھی ان کو ظاہر ہے وہ پنجابی کا ہی فکرہ دہرا رہے تھے کہ وچو وچو کھائی جاتے اتو روڑا پائی جا بیٹھے ہیں. اور یہ جو حسن بتا رہا ہے کہ آپٹکس ہیں, خبر کے اندر کی آپ کے پاس نہیں, اگر ابھی ساتھ ہے بھی نہیں نا, اندر سے اس وقت تک نہیں ہے تو وہ تو بجٹ پاس بغیر ہو نہیں سکتا, تو کچھ دنوں میں ساتھ ہو جائیں گے. یہ میرا مقصد ہے. میں بتا رہا ہوں سندھ کے لیے کچھ نہ کچھ لیں گے, اور یہ عوام کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی جو کرنے جا رہی ہے. اور بیسکلی سیاست میں یہ ہوتا ہے, پارلیمانی سیاست میں کچھ لوگ کچھ دو والی بات چلتی ہے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری ووٹیں چاہیے تو ہمارے یہ مطالبات آپ کو ماننے ہوں گے. اور جہاں تک میں بتاؤں کہ ایم کیو ایم بھی اس بجٹ سے کچھ نہ کچھ شیئر لے گی. میری گل سنو یار حسن ایوب, آپ بھی بڑے عقلمند ہیں, چوہی صاحب بھی, نقوی صاحب سارے ہیں, اور یہ جو عوام ہے بیچاری یار 24-25 کروڑ کے لوگ, سب کو پتا ہے کہ آپ ملتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ مل کے آپ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں, مل کے آپ چیئرمین سینٹ میں بیٹھے ہیں, گورنر, بالکل صحیح بات کی, بلوچستان کے چیف منسٹر. اور یار یہ پہلے بیٹھ کے آپ حالات و واقعات جو بھی ہیں ٹھیک کر لیں, معاملات آگے چلائیں. آپ نے اس ملک کو, میری بات سنیں, آپ نے اس ملک کو انتہائی یہ جو غیر معمولی حالات کے اندر یہ اندر ڈالنا ہے کہ جناب اعلیٰ دیکھا ہم یہ کر سکتے ہیں, دیکھا ہمارے بغیر حکومت چل ہی نہیں سکتی. یہ آپ نے تاثر آپ نے پیدا کرنا ہے. اتحادی ضرور ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کی, لیکن مسلم لیگ نواز کے اندر ضم نہیں ہوئی. اچھا, تو بات یہ ہے کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہیں, ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو بھی ہے, اپنی ایک آئیڈیالوجی بھی ہے, اور اس آئیڈیالوجی کے تحت اور اپنے جو ووٹر بینک ہے اس کے انٹرسٹ کو واچ اگر کریں گے تو دس از واٹ دا پارلیمنٹری پالیٹکس از. اچھا چوہی صاحب, آج پھر بڑے میاں صاحب ہاؤس کے اندر نہیں ہے, میں ابھی تک تو نظر نہیں آئے. وہ کیا کوئی یہی وجہ ہے کہ جناب ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہی سارا ڈرامہ ہونا ہے, انہوں نے کہا چلو تقریریں سن لی, آ کے بیٹھ جا.
پر کچھ نہ کچھ تو لینے کے لیے آنا چاہیے نہیں، نا. ان کو تو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے نا. ان کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے پچھلے 6 مہینے میں، تو ہی از ویری ہیپی ود یو. چلیں ناظرین، اس وقت جو دیکھیں بجٹ انتہائی اہم سیشن ہوتا ہے. بجٹ سب سے امپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ناظرین، یہ وہ قانون سازی ہے، فائنانس بل جس کو بولتے ہیں، اس کے لیے سینٹ کی منظوری ضرورت نہیں ہوتی، صرف نیشنل اسمبلی کرتی ہے. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ موجود نہیں ہیں اس کے اندر. اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہمارے نئے نویلے طاہیات قائد بھی میں ان کو کہتا رہوں گا کہ وہ ہیں، وہ بھی موجود نہیں ہے. یہ ہے سیریسنس ہمارے سیاستدانوں کی بجٹ سیشن کے حوالے سے. اوپننگ سیشن ہے، بجٹ کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں. شعیب نظامی ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا، عام فہم شعیب یہ بتا دیجیے گا کہ بجٹ ایک بیچارہ جو عام کو دہاڑی دار ہے یا جو مڈل کلاس کا ہے، جس کی 35 36 40 50 ہزار روپے سالانہ منتھلی انکم ہے، اس کے لیے اس بجٹ کے اندر کتنا ریلیف ہے اور کتنی سختی ہیں؟ تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتا دیجیے. یہ خسارے مسارے ہیں نا، اتنا خسارہ اوپر تو اتنا خسارہ نیچے، اتنا فورن ڈیٹ تو اتنا لوکل ڈیٹ، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک عام بندہ جو روزانہ 500 ہزار کماتا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی بہتری آئے گی یا مزید سختی آئے گی؟ جی، جو اس وقت مہنگائی کی شرح ہے اس کے حساب سے گریڈ 1 سے 16 تک جو ہے وہ 25% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ جو گریڈ 17 سے 22 ہیں ان کے لیے جو ہے 22% اضافہ کیا گیا ہے. جو پینشن ہے اس میں 15% کا اضافہ کیا گیا ہے، اور حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ تقریباً جو اوور آل بجٹ کا آؤٹ لے ہے وہ 18,877 ارب روپے ہے. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی والی، اس کے اوپر میری مسلم لیگ نون کے جو اس وقت لوگ بجٹ بنا رہے ہیں ان سے بات چیت ہوئی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نیشنل اکاؤنٹس اور ساتھ ساتھ جب ابھی این ای سی کا اجلاس ہوا تھا جس میں جو ہے وہ مراد علی شاہ موجود تھے، اس وقت تک جو ہے تحفظات نظر نہیں آئے تھے پیپلز پارٹی کے، اور جو ہم نے پورے ملک کا جو ترقیاتی بجٹ کا آؤٹ لے تیار کیا تھا اس میں پیپلز پارٹی کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ تمام کے تمام اہداف بھی طے کیے گئے تھے، اور جو ہے وہ جو بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جس کے اوپر پی ایف جی پی کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ بھی وہیں پر اوکے کیا گیا تھا. لیکن اب اس کے بعد جو اختلافات نظر آئے اس کے بعد ان کو منایا گیا، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ جتنے بھی بجٹ کے سیشنز ہوں گے آئندہ وہ اس میں شریک ہونے کی یقین دہانی پی پارٹی کی جانب سے کرائی گئی ہے. لیکن نون لیگ کے کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیاست کھیلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اچھا، ایک تو پروڈیوسر صاحب یہ ابھی چند دن پہلے NEC کی میٹنگ ہوئی تھی، سارے وزراء اعلیٰ موجود تھے، درمیان میں پرائم منسٹر صاحب کھڑے تھے، ایک طرف جو ہے 2 وزیر اعلیٰ، وہ تصویر آپ دکھا دیں گے، مطلب 2 وزراء اعلیٰ دونوں طرف اطراف میں کھڑے تھے. تو یہ سب سے اہم جو میٹنگ ہوتی ہے، جو بجٹ لے آؤٹ ہوتا ہے، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض کر سکتی تھی، انکار کر سکتی تھی، اور کیونکہ وہ پاس نہ کرتے تو ظاہر ہے یہ بجٹ پاس نہ ہوتا، لہٰذا آن گراؤنڈ آن پرنسپل وہ سارا ایگریڈ ہے. ابھی جو سوال آپ سے جو نظامی صاحب کوئی مانگ کیا رہے ہیں، مطلب اب یہ صرف آپٹکس ہے، سیاست ہے، یا کوئی پیپلز پارٹی کی کوئی جائز ڈیمانڈ ہے بجٹ کے حوالے سے کہ جس میں ہمیں یہ ترقیاتی اسکیمیں چاہیے یا کوئی پیسہ چاہیے خاص؟ سر، پی ایچ ڈی پی کی کچھ اسکیمز ہیں، خاص طور پہ جو سیلاب کے بعد متاثرہ علاقے ہیں ان کی تعمیر نو کے لیے جو فنڈ وفاق کے پاس رکھے جانے چاہیے تھے.